آج کا ہمارا بڑا دلچسپ ویلاگ ہے اور یہ جو آج کا ویلاگ ہے یہ بڑا یادگار ویلاگ بھی ہوگا۔ آج کا جو موضوع ہے ہم تو سوال پوچھیں گے کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ انڈیا کے وزیر دفاع جو کہ مینٹلی طور پہ انفٹ نظر آتے ہیں، دماغی مریض نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے موجودہ سیاستدان جو کہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے حوالے سے، اور غزہ کے مسلمانوں کی تکلیفوں کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر خاص کر کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اور جو چوری چکاری ڈکیٹی اور یہ معاملات ہیں اس کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات کہ جو موجودہ حکومت ہے یا ان کے اتحادی ہیں الیکشن سے پہلے جو انہوں نے دعوے کیے اس کے حوالے سے، اور مہنگائی نہ کنٹرول اور نہ تھمنے والا جو اس کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے ویلاگ کو بھی پہلے کے پروگراموں کی طرح توجہ سے سنیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم انڈیا کے وہ نفسیاتی اور وہ مینٹلی انفٹ وزیر دفاع کی طرف، جو کہ برملا اب یہ اقرار کر چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور انڈیا نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے۔ یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، اس نے کینیڈا میں دہشت گردی کی، اور یہ اس کا جو ہے وتیرہ ہے، یہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اس کبھی بھی پرسکون یہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ مینٹلی طور پر یہ جو حکمران ہیں انڈیا کے مینٹلی طور پر بیسک یہ انفٹ حکمران ہیں، مینٹلی طور پر یہ پریشان حال لوگ ہیں۔ یہ ان کے پاس جب وہاں سیاست میں کچھ اور کرنے کے لیے اپنی عوام کو کوئی پروگریس اچھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو یہ صرف پاکستان کو ہوا بناتے ہیں۔ پاکستان ان کے لیے ایک ڈرون خواب کی طرح ہے، وہاں کی عوام کو ڈراتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، اور یہ ان کی بہادری جو ہے وہ ان کی فلموں تک محدود ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جو وزیر دفاع ہیں وہ انڈین مووییں اس بہت شوق سے دیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انڈینز جو ہیں وہ اپنی عوام کو، جو وہاں کے حکمران ہیں، اپنی عوام کو بیسک اصل حقائق سے اور اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے وہاں موویز تیار کرتے ہیں، ان کے اندر بہت کچھ دکھاتے ہیں جس سے عوام مطمئن ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس حقیقت کچھ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب در اندازی کی کوشش کی انڈیا نے تو ان کا پائلٹ، ان کے جتنے بھی طیارے تھے وہ مار گرائے گئے، ان کے پائلٹ کو بھی پاکستان نے اریسٹ کر لیا، پھر ہم نے خیرات کے طور پہ ان کو واپس کیا۔ وہ کوئی ان کی بہادری نہیں، وہ ہم نے ان کو واپس کر دیا کہ دیکھیں آپ کی اوقات اتنی ہے، یہ لیں ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی وہ موویز بناتے ہیں، اپنی بہادری کے چرچے کرتے ہیں، اور جھوٹ پر مبنی ان کے سارے خیالات اور ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب الیکشن وہاں آتے ہیں تو پاکستان کے اگینسٹ بیان بازی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جو ان کے حالات ہیں عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے انڈینز کے پاس وہ معاملات نہیں ہیں، جتنی وہاں کی آبادی ہے اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کے بہت سارے اندرونی پیچیدگیاں ہیں وہاں ملک کے اندر، تحریکیں ان کے ملک میں چل رہی ہیں آزادی کی، انہوں نے زبردستی کشمیر کے مسلمانوں کو دبا رکھا ہے، وہاں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اس کے بعد کئی بار چین سے منہ کی کھانی پڑی ہے ان کو، لیکن پھر بھی عقل نہیں آتی، تو عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو انڈین عوام سے بھی میری یہ بات ہوگی کہ آپ ان حکمرانوں کے جانسوں میں نہیں آیا کریں، یہ آپ کو ایسے ہی کسی دن یہ جو ان کا جنون ہے، ان کا جنگی جنون ہے، اس میں یہ آپ کو ہی کبھی نقصان پہنچوا دیں گے۔ آپ جو ہے ان کو سمجھائیں کہ اتنی بڑھ کے نہیں مارا کریں، اتنی باتیں نہیں کیا کریں، پاکستانی جو ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں، اور ہمارے اندر انہی اختلافات کچھ بھی ہوں لیکن ہم اپنے دشمن کو کبھی
کبھی بھی معاف نہیں کرتے، اور الحمدللہ ہم دفاعی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ اب اس حوالے سے انڈینز کے لیے میرا یہی پیغام تھا، میرا خیال ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ آئندہ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہوئے سوچا کریں، اور آپ تو بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے اگینسٹ جا کے اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس کرواتے تھے، لیکن ابھی تو آپ اپنی باتوں سے برملا اظہار کر چکے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور یہ تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے کئی ایسی جماعتوں کو اور کئی ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے مالی طور پر، اور ٹریننگ بھی دی ہے۔ اور یہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ آپ نے سن 1971 میں بھی مفتی بائنی کو بھی سپورٹ کیا اور ان کے لوگوں کو بھی دہشت گردوں کو ٹریننگز دی، اور یہ تو آپ کرتے آ رہے ہو۔ آپ بزدل دشمن ہو، اس وجہ سے آپ ایسی جو ہے نا حرکتیں کرتے ہو، پیٹھ کے پیچھے وار کرتے ہو۔ بہادری تو آپ میں اتنی ہے کہ آپ سن 1965 میں اپنے ٹینک، آپ تو چائے پینے کے لیے آئے تھے، آپ تو چائے پینا چاہ رہے تھے، پھر اپنے ٹینک اور اپنے پلینز چھوڑ کے آپ بھاگ گئے۔ آپ اتنے تو بزدل ہو، اور وہ آج تک ہیں، وہی تو کم از کم لے جاؤ آ کے۔ اور 26 فروری کا جو تھا وہ بھی آپ کا ایکچولی وہ بھی معاملہ یہیں رہ گیا، وہ بھی آپ اپنا چھوڑ گئے۔ تو خیر ان ساری چیزوں کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو معاملات ہو گئے ہمارے اپنے سیاستدانوں کی طرف کہ آپ نے الیکشن سے پہلے عوام سے جو وعدے کیے، جو جھوٹ بولے، ان جھوٹ بولنے اور وعدوں کا کیا رزلٹ آ رہا ہے۔ آپ تو بجلی فری دے رہے تھے، عوام کو گیس مہنگی، بجلی مہنگی، بے روزگاری، اتنے معاملات آپ کے پاس کوئی اقتصادی پلان نظر نہیں آتا۔ آپ ملک قرضے لیتے پھر رہے ہیں، ابھی بھی آپ دوست ممالک سے اور IMF سے اور دیگر جگہوں سے آپ قرضے لے رہے ہیں، تو ان قرضوں سے آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ کسان پریشان ہے، کسان کے لیے آپ کے پاس کیا پیکیج ہے؟ کچھ نہیں۔ اقتصادی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ ملکی جو ادارے ہیں ان کو آپ نجکاری کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے تو ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ایک غیور، ایک بہادر قوم کو آپ کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ اس قوم کو آپ چند لوگوں، چند لٹیرے لوگوں کی وجہ سے، چند لٹیرے سیاستدانوں کی وجہ سے اس ملک کی غیرت مند قوم کو آپ کی وجہ سے باتیں سننا پڑ رہی ہیں۔ اس غیرت مند قوم کو آپ نے بھکاری جیسے الفاظ سننے پر مجبور کر دیا، کیونکہ بھیک مانگنا آپ کی فطرت میں ہے۔ آپ نے جو معاملات کر رکھے ہیں وہ آپ کے معاملات یہ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اقتصادی پلان ہے نہیں۔ آپ جتنے بھی جماعتیں ہیں، چاہے اپوزیشن ہیں یا حکمران ہیں یا آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے پاس کوئی ملک کو چلانے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ نہ آپ کے پاس صنعت کے لیے کوئی نظام ہے، نہ تجارت کے لیے کوئی نظام ہے، نہ آپ کے پاس زراعت کے لیے کوئی نظام ہے۔ آپ کے پاس اقتصادی نظام نہیں ہے، اور آپ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ بزنس مائنڈڈ بندے ہو۔ آپ عوام سے ٹیکسز اور دیگر معاملات میں اپنی عیاشیاں کرتے ہو، باہر سے قرضے لاتے ہو، اس سے عیاشیاں کرتے ہو، ملک کو گروی رکھ دیا، ملک کی قوم کو گروی رکھ دیا۔ میری قوم سے میری یہ بات ہے کہ آپ ان کے ظلم کب تک برداشت کریں گے؟ دیکھیں بات یہی ہو رہی ہے کہ اب ان کے پاس لاسٹ موقع ہے، اور ہم اپنے دفاعی اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عوام بہت برداشت کر چکی ہے، آپ برائے مہربانی ان لوگوں کو یہ آخری موقع ہے، اور آپ دیکھیں اگر یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، کوئی اقتصادی پلان یہ واضح نہیں کر سکتے اور صرف قرضوں سے ملک چلاتے ہیں، تو خدا را ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم آپ کی منت کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قوم کے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ آپ نے حلف لیا ہے، آپ کا حلف ہے ریاست کو بچانا، آپ ریاست کو بچانے کی بجائے آپ ان لوگوں کو اگر ڈھیل دیں گے، اگر ان لوگوں کو آپ ایسا ورک کرنے دیں گے کہ قرضے لو، کچھ خود سے یہ پیدا کرنے کے لیے اقتصادی مسائل جو حل کرنے کی بجائے یہ بڑھاتے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے قوم کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس طرف قوم کو نہ مجبور کیا جائے، قوم کو نہ لے کر آیا جائے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، غزہ کے مسلمان اس ٹائم بہت تکلیف میں ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس طرف سے بڑی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو
کیا تھا؟ یہ پاکستان کے لیے تھا۔ آج پورے امت مسلمہ میں جتنے ممالک ہیں سب سے زیادہ سٹرونگ ایٹمی پاور ہمارے پاس ہے، ہم مضبوط ہیں ہم دفاعی اعتبار سے، تو ہم مجبور ہو چکے ہیں ان سیاست دانوں کی ان غلط پالیسیز کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں دفاعی تمام اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس حلف کو دیکھتے ہوئے، جو حلف آپ نے اس ریاست کو بچانے کے لیے اٹھایا ہے، آپ دیکھیں سیاست دانوں کو یہ لاسٹ موقع دیں۔ آپ دیکھیں اگر یہ ڈیلیور کچھ قوم کو کر سکتے ہیں، اقتصادی پلان ان کے پاس ہیں اور یہ مضبوط کر سکتے ہیں ملک کو زراعت میں، صنعت میں، تجارت میں، تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ ایسے پالیسی میکرز کو بیٹھنا پڑے گا، فرنٹ پر آنا پڑے گا اور ایسی قیادت کو لانا پڑے گا جو یہ سب کر سکتے ہیں۔ اور یہ 3-3.5 مہینے کے اندر ہم آپ کو کر کے دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح ملک سسٹم اس کا بالکل پراپر ہو کے چل سکتا ہے۔ آپ کس طرح اس معاملات کو لے کے ان کے ہاتھ میں دے کر اور آپ چلا رہے ہیں کہ جس سے قوم مقروض ہو گئی ہے، قوم کو گالیاں پڑ رہی ہیں، پوری دنیا میں بھیکاری بنا دیا گیا ہے قوم کو۔ تو یہ تو ان کی چند لوگوں کی عیاشیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو خدا را ہم تھک چکے ہیں، ہماری قوم تھک چکی ہے۔ ظلم، زیادتی، گھروں میں لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، سمجھ سے باہر ہے کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی ان چیزوں کو دیکھیں۔ خدا را اپنے اس حلف کو یاد کریں۔ میں تمام دفاعی اداروں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب آپ حلف اٹھاتے ہیں اس ریاست کو بچانے کے لیے تو آپ اس حلف کو دیکھیں۔ سیاستدان جو بھی ہے، جتنا بھی کلوز ہو، لیکن قبر اپنی ہے جس کے اندر جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور جو اس ریاست کے اگینسٹ ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، جتنا بھی پاورفل ہے، جب قبر میں جائے گا، اسی پاک دھرتی کی جب گود میں جائے گا تو پھر قبر کبھی اسے معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اور یہ 2 ریاستیں جو ہیں، ایک مدینہ اور ایک پاکستان، یہ لا الہ کی بنیاد پر بنی ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے ہر ایک مسلمان بہن بھائی سے ریکویسٹ ہے، تمام پاکستانی اپنی قوم سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اب اسی بات پہ آ جائیں۔ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں ہوگی۔ روز ہمیں ایک نیا لولی پوپ دیا جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ، میڈیا پہ کوئی چیز دکھائی، یہ کیا وہ کیا، ان معاملات میں قوم کو الجھا کے اتنا الجھا دیا گیا کہ بے روزگاری اور مہنگائی سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ معاملات اب کنٹرول ہونے چاہیے، خدا را کنٹرول ہونے چاہیے۔ یہ باہر سے قرضوں سے ملک نہیں چلتا۔ کب تک قرضوں سے ملک چلے گا؟ یا ملک کے وسائل ایسے پیدا کیے جائیں کہ ملک خوشحال ہو، قرضے اتارے جائیں۔ بھائی قوم کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ لوٹ چکے ہو مختلف طریقوں سے، قوم کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ باہر سے قرضے، ملک کے اندر سے آپ نے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری کے معاملات میں الجھا کے سب کچھ لوٹ لیا۔ خدا کے لیے رحم کرو، اس قوم کے اوپر اب رحم کرو، عوام کے اوپر اب رحم کرو، اس قوم کے اوپر رحم کرو۔ اب اس ملک کے اندر جتنے معدنیات ہیں، جتنے زراعت کے ہمارے ہیں، جتنے ڈیمز بنانے ہیں وہ بناؤ، اپنے معاملات دیکھو۔ زراعت میں خود کفیل ملک کو آپ نے کس حال تک پہنچا دیا؟ انڈیا نے ڈیمز بنا کے ہمارا پانی سب کچھ روک لیا، آپ تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ وہ لوگ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے ذاتی معاملات کو دیکھنے کے لیے، آج کے اپنے دور کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کا سوچ رہے ہیں، کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک جو ہے، اس کے معاملات کا جواب اللہ آپ سے لے گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنی آخرت خراب نہیں کرو اور اس ملک کے لیے سوچو۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے تھا، ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔